جب مکہ میں ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، ایک ایسے شخص نے اسلام کو سب سے زیادہ دشمنی سے دیکھا، لیکن پھر وہی دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پگھل گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کبھی اسلام کے مخالف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور انصاف نے انہیں مسلمان بنا دیا۔ ان کا دل دولت سے نہیں، اخلاق سے جیتا گیا۔ آخر کیا ہوا کہ ایک دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن گیا۔ آج جانتے ہیں صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل چھو لینے والی کہانی۔ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی حضرت بگوم بنت معدل مسلمان ہو گئیں۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ان کا غلام یسار ہی تھا۔ صفوان نے اپنے غلام سے کہا، تیرا ناس ہو، دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ عمیر بن وہب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا، میں عمیر کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کی قسم، یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر وہاں پہنچ گئے تو ان سے صفوان نے کہا، اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہ آیا۔ اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی، وہ سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ حضرت عمیر نے کہا، اے ابو وہب، یہ صفوان کی کنیت ہے۔ عربوں میں جب عزت دینا مقصود ہو تو کنیت سے پکارتے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم پر قربان ہوں، میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میری قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اور اسے یہ ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اسے امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے امن دے دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں۔ صفوان نے کہا، نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتے جس کو میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کے دینے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میری پگڑی لے جاؤ۔ یہ پگڑی وہ دھاری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا، اے ابو وہب، تمہارے پاس میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں، اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے، تمہارے ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کہا، مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں بخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے، اور جو پگڑی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا، مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، صفوان نے بلند آواز سے کہا، اے محمد، عمیر بن وہب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلے پر راضی ہو جاؤں۔ تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، سواری سے نیچے اتر آؤ۔ صفوان نے کہا، میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ مجھے صاف صاف بیان نہ فرما دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ماہ چھوڑو، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اتر آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر حوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی گئے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 زرہیں مع سارے سامان کے بطور عاریت دی۔ صفوان نے کہا آپ مجھ سے یہ زرہیں میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبردستی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بطور عاریت کے لینا چاہتے ہیں، جو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ صفوان نے وہ زرہیں عاریتاً دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ زرہیں اپنی سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔ صفوان غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جعرانہ کی تمام گھاٹی جانوروں، بکریوں اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہے، اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ کنکھیوں کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو وہب، کیا یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گھاٹی تمہاری ہے اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے؟ یہ سن کر صفوان نے کہا اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر وہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زرہیں غزوہ حنین کے دن بطور عاریت کی طلب فرمائی۔ صفوان نے کہا اے محمد، کیا آپ چھین کر لینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو بطور عاریت کے اپنی ذمہ داری پر لینا چاہتا ہوں، اگر ضائع ہو گئی تو ان کا تاوان دوں گا۔ چنانچہ کچھ زرہیں ضائع ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا تاوان دینا چاہا تو حضرت صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج تو میرے دل میں اسلام کا شوق ہے، مال لینے کا نہیں ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دل تبدیل ہو سکتا ہے، انسان کی سوچ تبدیل ہو سکتی ہے صرف سچائی اور اخلاق کی روشنی سے۔ پہلے دشمن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابی۔ ایسے اور بھی اسلامک واقعات کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔